ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال تعالى: كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی ہے جو قیامت والے دن بڑے بڑے احوال ہوں گے. فرمایا کہ یہ بات سچی ہے. اذا دکت الارض دکا دکا ای وطئت ومہدت، جب زمین کو برابر کر دیا جائے گا، بچھا دیا جائے گا، پہاڑوں کو بھی برابر کر دیا جائے گا، کوئی زمین کے اوپر نشان، کوئی پہاڑ، کوئی غار باقی نہیں ہوگا. وقام الخلائق من قبورهم لربهم، اور اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو قبروں سے اٹھائیں گے اپنے پاس آنے کے لیے اور حساب کے لیے. وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد وكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء فيشفع الله تعالى في ذلك وهي أفضل الشفاعات فهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحانه. فيجي الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور آئیں گے پروردگار لفصل القضاء بین خلقہ، تاکہ مخلوق کے درمیان جو فیصلے ہیں آپ فیصلہ فرمائیں. اور یہ کب ہوگا؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے بعد ہوگا جب حضور پاک شفاعت فرمائیں گے. حضور پاک سید ولد آدم علی الاطلاق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے سردار، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان حشر میں اکٹھی ہوگی اور ابھی حساب کتاب نہیں ہوگا اور قیامت کے احوال اتنے شدید ہوں گے کہ بعض لوگ جو ہیں پسینوں میں غرق ہو جائیں گے اور بعض لوگوں کو پسینہ جو ہے وہ گردن تک ہوگا، بعض کو کمر تک ہوگا، بعض کو گھٹنوں تک ہوگا، ہر کسی کے اعمال کے مطابق. اور اسی شدت عالم اور پریشانی میں مخلوقات دوڑے گی اور بھاگیں گے اور سب سے آئیں گے پہلے سید آدم علیہ السلام حضرت ابو البشر کی خدمت میں کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ بنی آدم کے ابا ہیں، آج آپ مہربانی کریں اور اللہ کی دربار میں ہماری شفاعت کریں اور سفارش اور شفاعت کریں. اس بات کی نہیں کہ ہمیں جنت ملے،
بات سمجھیں، یہ پہلی شفاعت ہے، یعنی یہ شفاعت صرف اس بات کی ہے کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو، یعنی فیصلہ تو جو بھی اللہ فرمائیں گے مرضی ہے ان کی، لیکن یہ ہے کہ صرف سماعت شروع ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے، اس لیے سفارش کے لیے وہ عرض کریں گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے غضب ربی الیوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ آج میرے اللہ کے جلال کا دن ہے، آج مجھے تو اپنا ڈر ہے، میں تمہاری شفاعت کیسے کروں؟ حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنا بھی خوف ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال میں آ کے پھر پوچھ لیں کہ ہم نے جس درخت سے تمہیں منع کیا تھا تم نے کیوں کھایا؟ تو اللہ کی مرضی ہے، حالانکہ اللہ تو معاف فرما چکے ہیں۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما چکے، انبیاء علیہ السلام کو معافی عطا فرما دی، لیکن اس کے باوجود جتنی شان بڑی ہوتی ہے اتنی ڈر بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جتنا آدمی زیادہ صالح ہے اللہ سے وہی ڈرتا ہے، جتنا آدمی دین سے دور ہے اس کو کیا ڈر ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ کوئی حلال ہے، نہ حرام ہے۔ تو جتنا دین کے آپ قریب آئیں گے اتنی ڈر بڑھتا چلا جائے گا، جتنی دل کے اندر اللہ کی عظمت اور جلال اور ہیبت آئے گی اتنی خوف پڑے گا، ورنہ یہ نہیں نعوذ باللہ کے انبیاء کو کوئی شبہ تھا کہ خدا ہمیں پھر پکڑ لیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرما چکے آدم علیہ السلام کو، پھر ڈرنے کا کیا معنی؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ عظمت باری تبارک و تعالی دل میں اتنی ہے کہ آج تو اللہ کے روبرو پیشی ہونی ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، اگر پوچھ لیں اپنے بندے سے تو ان کی مرضی، اس لیے فرمایا کہ فاتو نوحن، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پہ آئے گی، آپ بھی انکار فرما دیں گے، حتیٰ کہ جتنے اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی جو زیادہ عظمت والے پیغمبر ہیں اللہ کے، جیسے سید آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کے پاس آئیں گے، سب پیغمبر انکار کر دیں گے کہ ہم شفاعت نہیں کرتے، سب پیغمبر انکار کر دیں گے کہ بھی ہم تو اللہ کی دربار میں نہیں جاتے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کی بخشش مانگی تھی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے تو بھائی اپنا ڈر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ فاتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں گے کہ اب تمام مخلوق جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت پہ جائیں، شاید حضور سفارش فرما لیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ پھر اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ میرے پاس آ کے عرض کرے گی کہ جی آپ ہماری سفارش کریں، تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اس سفارش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اختیار فرمایا ہے، میں سفارش کرتا ہوں تم سب، اور یہی وہ مقام محمود ہے۔ اسی بات کو بھی ساتھ عقیدے میں سمجھ لیں کہ یہی وہ مقام محمود ہے کہ کسی نبی کو نہیں ملا، یہ مقام ملا تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب تمام انبیاء یعنی 1,24,000 تقریباً نبی گزرے ہیں، ان میں سے 313 جو ہیں وہ رسول گزرے ہیں، اور 313 میں سے 5 اولو العزم من الرسل گزرے ہیں، اور سب سے افضل اور سید ولد آدم علی الاطلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ تو آپ فرمائیں گے کہ اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ یہی ہے وہ مقام محمود جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، تو یہ وہ مقام محمود ہے۔ باقی جن لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھا ہے اس دعا کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کا وسیلہ پکڑا جائے، یہ بات غلط ہے۔ وسیلہ اور مقام محمود اس مرتبہ خاص کا نام ہے
جو اللہ قیامت میں عطا فرمائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے میرے آقا نے جتنی دعائیں بھی مانگی ہیں، آپ ساری دعائیں الف سے لے کر یہ تک پڑھ جائیں، تمام حدیثیں کھول لیں، جب بھی حضور نے دعا مانگی ہے تو سیدھی اللہ سے مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہم انی عبدک و ابن عبدک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ آپ جو نماز میں دعائیں مانگتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، سیدھی اللہ سے بغیر کسی وسیلے کے سیدھی دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اسی طرح پورے قرآن کی دعائیں دیکھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ سیدھا اللہ سے سوال ہے، استغاثہ، ندا، نظر، نیاز صرف اللہ کی ذات سے ہوگی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں اختیار کیا گیا، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کا وسیلہ دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل کا وسیلہ دیتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل کا وسیلہ عطا فرماتے، حضور پاک چلو اللہ کے کعبے کا وسیلہ عطا فرماتے، لیکن کبھی کسی دعا میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے اس لفظ وسیلہ سے یہ معنی سمجھ لیا ہے کہ ہمیں وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ حضور فرما رہے ہیں تم میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، یعنی تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مقام وسیلہ اور مجھے وہ مقام محمود عطا فرمائیں۔ اگر تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں بھی تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے، اس لیے وہ مقام محمود یہ ہے کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، تمام رسول جواب دے دیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا انا لہا انا لہا۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا علمنی محمد لم یعرفنی الان، حضور نے فرمایا اس وقت میرا اللہ مجھے اپنے حمد کے طریقے بتلائیں گے کہ میرا حمد کرو اور ان الفاظ کے ساتھ کرو۔ فرمایا لم یعرفنی الان، مجھے اب پتہ نہیں کہ وہ کیا طریقہ ہوگا، اسی وقت مجھے میرا اللہ سمجھائیں گے اور سکھلائیں گے، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتی ہے نا پھر دعا بھی خود سمجھا دیتے، جب اللہ مہربانی پہ آ جائیں، اللہ پاک نوازش فرما دیں تو پھر دعا کے لفظ بھی خود بتلا دیتے ہیں، مانگنا بھی سکھلا دیتے ہیں، مانگنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اور پھر بندے کو منظوری بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہ راضی ہوئے تو فرمایا فتلقى آدم من ربه بکلمات، ہم نے آدم علیہ السلام کو کلمات دل میں القاء کر دیے کہ تم ان کلمات سے مجھ سے دعا مانگو تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود وہ سکھلا دیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ وہ کلمات مبارک ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے کلمات جو سکھلائے وہ یہ تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی وعملت سوءا فاغفر لی فإنک خیر الغافرین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی وعملت سوءا فارحمنی فإنک خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی وعملت سوءا فتب علی فإنک انت التواب الرحیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو سکھلائے گئے۔ یہ جو لوگوں نے بنایا ہے نا جی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پہ دیکھا، عرش پہ حضور کا نام لکھا ہوا تھا، پھر حضور پاک کا وسیلہ پکڑا اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں میں دیکھا تو حضور کی صورت نظر آ گئی اور آپ نے پھر انگوٹھوں کو چوما، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، ضعیف قصے ہیں اور سابقہ کتب کی روایات ہیں جن کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ کسی سیاہ ستہ کی کتاب نے ان حدیثوں کو نقل نہیں فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے ان کی پیدائش سے لے کر ان کے جنت سے اترنے تک اور پھر دنیا میں آنے تک ان کو خلیفہ بنانے تک اور ملائکہ کے سجدہ کرنے تک سارا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ پکڑا تھا یا آدم علیہ السلام نے انگوٹھے دیکھے تھے اور اس میں حضور پاک کی صورت نظر آ گئی تھی۔ اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور میرے ان بھائیوں کو بھی ہدایت دے جو ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ یا تو غلط فہمی ہے کوئی، بہرحال آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ایسے مسائل ہمارے مولوی کیوں بیان کرتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، جن کا سیاستہ کی روایات سے تعلق نہیں ہے، جن کا احادیث مبارکہ سے تعلق نہیں ہے، اور اگر کہیں کسی کتاب میں ہیں بھی تو وہی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف روایت، اسی کے ساتھ یہ ذات لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ کمزور بات ہے، اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ وہب ابن منبہ کی روایت ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ کعب احبار کی روایت ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کتب اسرائیلیات کی روایت ہے، اور تمام علماء جانتے ہیں کہ وہب ابن منبہ اور کعب الاحبار جو تھے ان کے پاس پرانی کتابوں کی بوریاں بھری ہوئی تھی بنو اسرائیل کی، انہی کو دیکھ دیکھ کے وہ اللہ کے بندے روایتیں کرتے تھے، کس سے سناتے تھے، اور وہ محدثین کے نزدیک قابل اعتبار ہی نہیں۔ ایسی باتوں کو یعنی لکھ کر عوام میں پھیلانا اور عوام کے عقیدوں کو خراب کرنا اور بظاہر دعویٰ یہ کرنا کہ ہم حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، مجھے آج تک یہ واقعہ سمجھ نہیں آیا کہ خدا بہتر جانے یا تو غلط فہمی کا شکار ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ بیچارے صحیح حدیثوں کو نہیں پڑھتے اور ضعیف روایتوں کو لے لیتے ہیں، اور مجھے بہرحال سمجھ نہیں آیا۔ یعنی دیکھو جی ایک کامن سینس کا مسئلہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں سارے ہاتھوں میں ناخن جو ہے یہ کوئی زیادہ مقدس چیز ہے؟ میں آپ سے آخر ایک یعنی عقل سے پوچھتا ہوں، مسئلے کو چھوڑیں، آپ مسئلے کو آپ چھوڑ دیں، یہ ناخن جو ہیں ہمارے یہ کوئی بڑی مقدس چیز ہے؟ اسی لیے کاٹنے کا حکم ہے؟ ہاں جی، نہ ناخن کاٹنا سنت ہے یا رکھنا سنت ہے؟ ہاں جی، حضور کی سنت ہے کاٹنا، انگریز کی سنت ہے رکھنا۔ یہ جو ہمارے آج کل فیشن ہے نا، اللہ معاف فرمائے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں اتنے ناخن بڑھاتی ہیں، یعنی انسان سے حیوان بن جاتی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں یہ کون سا فیشن ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے۔ اب دیکھو نا جی، ایک انسان کے بجائے بلی بن جائے کوئی اچھی بات ہے؟ یہ انسان کے بجائے وہ جانور بن جائے کوئی اچھی بات؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا ان کو شوق ہے، یعنی انگریز کی تقلید میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ انسانیت سے نکل جائیں وہ قبول ہے، لیکن انگریز کا فیشن پورا ہو جائے۔ اچھا، تو ناخن کٹانے کا حکم ہے، حضور نے فرمایا تمام انبیاء کی سنت ہے ناخن کا کٹانا، یہ ایک نبی کی سنت نہیں، من سنن الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ چلو انسان کے بدن میں سب سے زیادہ قیمتی چیز دل ہے، اچھا اس کے بعد چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ماتھا ہے، چلو حضور کی تصویر کہتے بھی ہمارے دل میں آ گئی ہے، تب بھی کوئی بات بنتی کہ بھئی حضور پاک کا تصور جو ہے ہماری آنکھوں میں ہے، تب بھی ٹھیک بات ہے۔ ناخن میں دیکھ لینا، کہیں یہ توہین نبی تو نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ اور پھر ناخن کو چوم لینا، خدا کے بندوں کو عقل کی بات کرو۔ اور دلیل کیا ہے جی؟ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اپنے نبی کی شریعت کا پتہ نہیں، آدم علیہ السلام کی شریعت بھی ڈھونڈ آئے۔ اچھا، آدم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کہ آدم نے کیا تھا، تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، تو کیا یہ کریں گے؟ نہ اس وقت جتنی اولاد ہوئی ہے وہ تو صرف آدم و حوا کی ہے۔ ایک بطن سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی بی بی کی، دوسرے بطن والوں سے شادی ہو جاتی، بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو کئی احکامات تھے، شریعت کا وجود ہی نہیں تھا۔ شریعت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ یاد رکھو، سب سے پہلے نبی جو ہیں
وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں. حضرت آدم نبی ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھیجا زمین کے عمران کے لیے، زمین کو آباد کرنے کے لیے. ان کو کھیتی باڑی، زراعت، تجارت، معاملات، نہریں کھودنا، چشمے نکالنا، پانی لگانا، باغ لگانا، پودے لگانا، یہ انہوں نے آ کر اپنی بندوں کو سکھلایا، اپنی اولاد کو سکھلایا. پہلی شریعت ہی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کا حوالہ دینا. اور دوسرا حوالہ انہوں نے ایک نکالا ہوا ہے، کہتے ہیں حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے انگوٹھوں کو چوما تھا. بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ایک کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا، یعنی کتاب کے اندر بھی نہیں ہے، کتاب کے کنارے پر ایک حاشیے میں لکھا ہوا. اچھا اب دیکھو مثلا 1 منٹ کے لیے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں آپ، یہ دیوبندی بریلوی کا جھگڑا دماغ سے نکال دیں، دعا کریں اللہ سب کو بھائی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے یہ جھگڑے اور قدورتیں اور فتنے اور فساد مٹا ڈالے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پھر ایک بنا دے. فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر کوئی میل ہے اپنی رحمت سے نکال دے. اب آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، دیکھو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کتنے آدمیوں نے دیکھا؟ اگر سیدنا ابو بکر چومتے تو ایک آدمی دیکھتا کہ باقی صحابہ بھی دیکھتے؟ ہاں جی. اچھا پھر ایک دفعہ حضور کا نام چوما یا ساری زندگی چومتے رہے؟ اگر ساری زندگی چومتے رہے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، بدر میں بھی، خیبر میں بھی، عرفات میں بھی، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، تبوک میں بھی، تو ساری زندگی میں صرف ایک آدمی نے دیکھا، اس نے بھی روایت ایک حاشیے پہ لکھ دی اور کسی نے نہیں دیکھا. اچھا اگر آج آپ کوئی سیدنا ابی بکر کا عمل دیکھ لیں، سارے عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاں جی. کیونکہ سیدنا ابی بکر کا عمل جو ہے وہ اسی طرح سنت ہے جس طرح میرے محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، کیونکہ آپ خلیفہ راشد ہیں. علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ. میری بہن آپ سامنے نہ کھڑی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. تو حضور نے فرمایا کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اگر سیدنا ابی بکر عمل فرماتے، اچھا جہاں جہاں کوئی بات سیدنا ابی بکر نے نہیں کی ہے صحابہ نے اس کو نوٹس لیا ہے کہ نہیں لیا؟ دیکھو نا، سب سے پہلے آرڈر جاری کیا، سب سے پہلا آرڈر ہے خلیفۃ المسلمین کا، سب سے پہلا آرڈر ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان سے جنگ لڑوں گا. سب سے پہلا آرڈر. اچھا اور جنگ لڑنے کا معنی یہ ہوتا ہے جنگ کافر سے لڑی جاتی ہے، مسلمانوں سے کوئی تھوڑا لڑتا ہے. یہ تو ہم بے وقوف ہیں کہ مسلمان لڑتے ہیں، ورنہ جنگ ہمیشہ کافر سے ہوتی ہے. مسلمان سے کیوں لڑے؟ مسلمان تو ہم بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، کلمہ پڑھنے والے ہم بھائی ہیں، کلمے پڑھنے والے کیوں لڑیں؟ تو آپ نے جب فرمایا کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کروں گا، مانا یہ تھا کہ وہ کافر ہیں. حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے سیدنا ابی بکر کو پکڑ لی. سیدنا امیر المومنین ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابی بکر آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو کافر ہو گیا، اس سے آپ جنگ لڑیں گے؟ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا. حضور نے فرمایا جو آدمی ہماری طرح نماز ادا کرے، جو آدمی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، جو آدمی ہمارا ذبح کردہ جانور حلال سمجھ کے کھا لیتا ہو تو وہ ہمارا ساتھی ہے، ہماری جماعت کا ہے، ہم مسلمانوں میں سے ہے. تو اس کے اندر تو زکوٰۃ کا لفظ ہے نہیں. یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں اور ہمارا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور آپ ان سے جہاد کر رہے ہیں. حضرت یہ آپ نے کیسا آرڈر جاری کر دیا ہے؟ پتہ ہے حضرت سیدنا ابی بکر صدیق جیسے نرم آدمی، آپ نے غصے میں آ کر اپنا دائنا ہاتھ جو ہے سیدنا عمر کے سینے میں مارا، غصے میں آ کر سینے میں مارا، اور کتنا سخت لفظ کا فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. کہنے لگے کہ عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
جب کفر کا زمانہ تھا تو بڑا بہادر تھا، اسلام میں آ کر تو بزدل ہو گیا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، اگر ایک رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں۔ حضرت عمر کہتی ہے میں حق کا بکر ہے، کہتی ہے میں ہٹ کے آگے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی، بیٹھا بیٹھا ثم انشرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابی بکر کا سینہ کھولا تھا۔ میں نے کہا ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو سچا ہے۔ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر آج ایک زکوٰۃ کا انکار کرے، کل دوسرا نماز کا کر دے گا، تیسرا قربانی کا کر دے گا، چوتھا حج کا کر دے گا، پانچواں حدیث کا کر دے گا، چھٹا قرآن کا کر دے گا، دین محمد مصطفیٰ تو ختم ہو جائے گا۔ لہذا ابی بکر کا یہ فیصلہ جو ہے بڑا اٹل ہے۔ تو میں آیا اور میں نے مبارکباد دی ابی بکر کو۔ تو جب کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی اور وہ صحابہ کہ حضرت عمر خطبے کے لیے کھڑے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر ہم آپ کا خطبہ نہیں سنتے، ہٹ جائیں آپ۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ جو کپڑا تقسیم کیا ہے صحابہ کو، غریبوں میں جو آپ نے کپڑا بانٹا ہے مجھے بھی ملا ہے، میرا تو کرتا پورا نہیں ہوا، تمہارا کرتا کیسے پورا ہو گیا؟ تم نے اس کا مطلب ہے کہ 1 میٹر کپڑا زیادہ لیا ہے اور ہمیں تم نے کم دیا ہے، تو جو مسلمانوں کا بادشاہ ایسا کرے ہم کیوں خطبہ سنیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں خطبہ سنتے آپ کا۔ حضرت عمر نے کوئی بات نہیں کی، اپنے بیٹے سے کہا کہ عبد الرحمن کھڑے ہو جاؤ، اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، فرمایا بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کپڑا سب کو برابر ملا ہے، میں نے اپنے حصے کا اپنے ابا کو دے دیا ہے کہ کسی کا قمیض تو بن جائے، نہ میرا بنتا تھا نہ باپ کا بنتا تھا، تو لہذا میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا سیدنا عمر کو دیا ہے۔ وہ صحابہ جو 1 میٹر کپڑا برداشت نہیں کرتے، اتنی بڑی بات پی گئے اور کسی کو نہیں بتایا کہ حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چوما کرو۔ عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی، اور روکو، کہتے ہیں وہابی ہیں حضور کو نہیں مانتے، یعنی انگوٹھے چومنے سے منع کرنے میں پتہ نہیں کون سی وہابیت ہے، یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے بغض نکال دے۔ جب آدمی کی اینک لگی ہوئی ہو نا جی، سرخ اینک لگا لو سارا ملک سرخ نظر آئے، سبز اینک لگا لو تو سارا ملک سبز نظر آئے، جب اینک بدعت کی لگا لو سنت نظر ہی نہیں آتی، جب سنت مصطفیٰ کی اینک لگا لو تو بدعت جڑ جاتی ہے اور اللہ کا قرآن اور سنت سامنے نظر آ جاتی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی یہ ہے مقام محبت کہ فرمایا کہ جب 1,24,000 پیغمبر جواب دے دیں گے، حضور نے فرمایا میں کہوں گا انا لہا انا لہا، میں اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ پتہ ہے اس شفاعت کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں، سب کو ہوگا، ساری مخلوق جتنی معاشرے میدان میں کھڑی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں آؤں گا فاخر ساجدا تحت العرش، فرمایا میں عرش کے نیچے اپنے رب کی درگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آگے سجدہ ریز ہوں گے اور سجدے میں عرض کروں گا کہ میرا اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ تو شروع فرمائیں، مہربانی کریں فیصلہ شروع فرمائیں، جس نے جنت میں جانا ہے جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے جائے، لیکن مخلوق بغیر فیصلے کے تڑپ رہی ہے، ان پہ رحم فرمائیں اور فیصلہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں اسی طرح پتہ نہیں کتنی دیر تک سجدے میں رہوں گا اور اپنے اللہ سے مانگتا رہوں گا حتیٰ کہ حکم ہوگا ارفع راسک سل تعطی، اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، ہم نے آپ کی درخواست منظور کر لی۔ اچھا یہ بھی سمجھ لو، یہ درخواست بعض لوگ کہتے ہیں نا بھی منظور ہو گئی یعنی سارے بس جنت میں چلے جائیں گے، نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، منظور ہو گئی کہ سماعت شروع ہو گئی۔ یہ درخواست صرف اتنی ہے، صرف اتنی درخواست ہے کہ میرا اللہ سماعت شروع فرمائے، فیصلہ شروع فرمائے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ شروع ہوگا۔ اصحاب الیمین ہوں گے، اصحاب الشمال ہوں گے، پھر نام عمل تقسیم ہوں گے، میزان عمل ہوگا، پل صراط پہ گزارا جائے گا۔ یہ سارے مرحلے جو ہیں بعد میں آئیں گے، اور پھر جب جنت والے جنت میں چلے گئے اور کچھ مسلمان ایمان والے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، پھر ان کی حضور دوبارہ سفارش کریں گے۔
پھر ان کو نکالا جائے گا، پھر سفارش کریں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر سفارش کریں گے۔ تو اس لیے مسئلہ شفاعت جو ہے اس کو بھی اسی طرح سمجھیں جیسے اللہ کے قرآن میں ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ کی درگاہ میں کوئی آدمی پہلے تو سفارش کر ہی نہیں سکتا جب تک میرا اللہ اجازت نہ دے۔ آپ روزانہ سورت آیت الکرسی پڑھتے ہیں، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اللہ نے فرمایا کون ذات ہے جو میرے آگے سفارش کرے جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ یہ روزانہ آدمی آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، سینے پہ پھونک بھی مارتا ہے، اور عقیدہ یہ رکھتا ہے نہیں جی میرا پیر بڑا تکڑا ہے، چھڑا ایسی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا یہ پتہ نہیں کیسے عقیدہ، روز آیت الکرسی پڑھ کے سینے کے اتنے پھونکے مارتے ہیں، معلوم ہوتا ہے سینے سے آیت الکرسی پار نکل جائے گی، لیکن پار تو پار اندر ہی نہیں جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے تو ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، ساتھ قرآن پاک پر عمل کی بھی توفیق دے۔ اب دیکھو نا جی آدمی روز پڑھے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض، روز پڑھے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ ہے، ایسا زندہ جس پہ موت نہیں آئے گی، اور جو ساری مخلوق کو سنبھالنے والا ہے، اور جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کا ہے تو پھر کلندر سے کیوں مانگتے ہیں ہم؟ ہے اللہ کا مانگتے 7 شریف ہے اللہ کا، اور داتا بچڑا دیوا تو اللہ کا پھر کہاں ہوا؟ اگر اللہ کا ہے تو اللہ کے سوا کوئی مکھی پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں، اور کوئی کسی کو دھیلے کا نفع دینے پہ بھی قادر نہیں، نہ نقصان دینے پہ قادر ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ نے فرمایا دینا تو دینا رہا، کوئی نبی کوئی ولی دے کیا سکتا ہے؟ وہ تو میری درگاہ میں سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اذن نہ دوں۔ دینا تو دینا رہا، مجھ سے دلوانے کے لیے وہ تو شفاعت بھی نہیں کر سکتا جب تک میرا اذن نہ ہو۔ اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسی کی ذات ہے جو تیرے آگے ہے جو تیرے پیچھے ہے، یعنی جو دنیا میں ہے جو آخرت میں ہے، سب کے جاننے والا کون ہے؟ یہ آیت الکرسی میں ہے کہ میں خود پڑھ رہا ہوں؟ ہے آیت الکرسی میں؟ آپ کے ملک میں جو ہے آیت الکرسی اس میں بھی ہے؟ اچھا اس میں بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا تو جب اللہ سب کو جی جانتا ہے تو پھر پیر یا پیر مشکل کشا حاجت روا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ یا معین الدین اجمیری یا فلان مدد یا علی مدد، یہ کیا معنی ہے؟ جب جانتا اللہ ہے، اللہ کے سوا تو آگے پیچھے کوئی جانتا نہیں ہے، تو جو جانے نہ اس کو بھی کوئی پکارتا ہے۔ اچھا اب جو تمہاری بیوی گھر بیٹھی ہوئی یہاں سے پکارو گے؟ نہ سنتی ہے نہ جانتی ہے۔ آدمی جس کو پکارتا ہے معنی یہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے، اسی کا نام تو شرک ہے، اسی کا نام تو کفر ہے کہ جو صفت میں آپ دیکھو نا جی، آپ مقام ملتزم پہ کھڑے، یا رب البیت العتیق، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہیں، کعبے پہ کھڑے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ کیا عقیدہ ہے؟ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور ہماری دعائیں منظور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو جب کسی غیر کو پکارو تو اس کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہوگا نا۔ جب یہ عقیدہ نہ ہو تو پکارے کون؟ جب عقیدہ ہی نہ ہو کہ سنتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں، طاقت بھی نہیں رکھتا، پھر کوئی بلاتا ہے؟ جو بلاتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھتا